حسین 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 یا حسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سید عن المجدد والمصطفى الامجد وبالقاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنة الدائمة الباقیة علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال حسین بن علی علیہم الصلاة والسلام الا ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السلة والذلة وحیحات من الذلة۔ سرکار سید الشہداء کا گراں بہا اور مشہور ترین یہ جملہ کہ جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ، پست فطرت کا بیٹا جو پست فطرت ہے، یا وہ نامرات کی جو ایک نامرات کا بیٹا ہے، لڑکا ہے، اس نے ہم کو اس دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جس کا ایک راستہ موت کا یا اسلحوں کا راستہ ہے اور اس کا دوسرا راستہ ذلت کا راستہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام کہتے ہیں ہیہات من الذلہ، ہیہات کی ہم ذلت سے نزدیک ہوں یا ذلت ہم تک پہنچے۔ اس جملے کے ضمن میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے کی روشنی میں عزت اور ذلت کے معیار کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے 7ویں مرحلے میں ہے۔ ہماری گفتگو اس مقام سے شروع ہوئی تھی کہ سب سے پہلے ہم عزت اور ذلت کے مفہوم کو پہچانیں، انسان کی وہ حالت کی جو وہ شکست کو قبول نہ کرے۔ آیا وہ حالت کیسی ہوتی ہے کہ جو شکست کو قبول نہ کرے؟ وہ شکست کیا ہے؟ وہ باتیں کربلا کی تحریک اور یہ ساری چیزوں سے آہستہ آہستہ بعض پوائنٹس پیش کیے گئے اور بعض انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے۔ وہ چیزیں کہ جن کے ذریعے سے انسان کو عزت حاصل ہوتی ہے، اس میں سب سے بنیادی چیز اور جس کو یہاں پہ پیش کیا گیا وہ یہ کہ انسان اپنے آپ کو اللہ والا بنا دے، الہی ہو جائے، یعنی سارے کام وہ اللہ کے لیے کرے، یا جو کچھ بھی ہو وہ اس کے نیت اور ارادے میں وہ سب اللہ سے ہی متعلق ہو۔ اس کے علاوہ دوسرے بھی ایسے اسباب ہیں، راستے ہیں کہ جو انسان کو عزت تک پہنچاتے ہیں۔ انسان جب اللہ والا ہوگا تو چونکہ ساری عزت اللہ کے پاس ہے، ساری عزت کا مالک اللہ ہے اور صرف اللہ عزت کا مالک ہے، لہٰذا اب انسان کو واقعی جو حقیقی عزت ہے وہ ملے گی۔ بعض جگہوں پہ جو ظاہراً لوگوں کے سامنے دکھتی ہے وہ حقیقی عزت نہیں ہوتی ہے، جو لوگ اپنے کم علمی یا غفلت بے بصیرتی کی بنیاد پہ لوگوں کی رسپیکٹ ظاہراً کرتے ہیں۔ سرکار سید الشہداء نے بیعت نہ کر کے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم ذلت کو قبول نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ بیعت یعنی ذلت، بیعت یعنی یزید کے دین کو قبول کرنا، بیعت یعنی یزید کی لیڈرشپ کو قبول کرنا، بیعت یعنی یزید کی حکومت کو قبول کرنا، بیعت یعنی یزید کی سیاست اور اس کی پولیٹکس کو قبول کرنا۔ سرکار سید الشہداء نے
باطل سیاست، باطل حکومت، باطل لیڈرشپ، ان چیزوں کو قبول نہیں کیا اور اس کے لیے قربانی دی۔ اور نہ یہ کہ قبول نہیں کیا، سرکار سید الشہداء نے ان حالات پہ اعتراض کیا۔ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا اسی سرکار سید الشہداء کی اس تحریک کو لے کے جو آگے بڑھیں کہ جہاں سرکار سید الشہداء نے وقت کے لیڈر اور حاکم پہ اعتراض کیا تھا، ثانیہ زہرا نے بھی وقت کے لیڈر اور حاکم جو کہ باطل تھا اس پہ اعتراض کیا کہ تم غلط ہو، اور یہ شجاعت کا اظہار کیا کہ دیکھو اگر باطل حکومت پہ ہی کیوں نہ ہو وہ کمزور ہوتا ہے، تم اسیری کے عالم میں ہی کیوں نہ ہو تم شجاع اور طاقتور ہوتے ہو، لہٰذا کبھی بھی باطل کے خلاف آواز اٹھانے میں مت ڈرو، کیونکہ تمہاری طاقت کے لیے کافی ہے کہ تم حق پہ ہو، اور باطل کی کمزوری کے لیے کافی ہے کہ باطل حق سے دور ہے یا حق کے اگینسٹ ہے، ولو یہ کہ حکومت پہ ہی کیوں نہ ہو، حاکم ہی کیوں نہ ہو۔ ظاہری اقتدار ہے، یہ واقعی اور حقیقی اقتدار نہیں ہے۔ جو لوگ ظاہری اقتدار سے امپریس ہو جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں، پھر وہ حقیقی طاقت اور قوت تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ لہٰذا اس سے پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ثانیہ زہرا کس شان سے دربار کوفے میں داخل ہوئیں، کس طریقے سے آپ نے کوفے والوں کو ساری باتیں بتائیں۔ خود کوفے کے بازار میں جو گفتگو ہوئی وہ ہم نے نہیں پیش کی، وہ ایک الگ تفصیلی گفتگو ہے، بھی یہاں پہ صرف وہ خطبہ کی جو دربار کی بات ہے وہ یہاں پہ پیش ہو رہا ہے۔ کس شان سے آپ کوفے کے دربار میں داخل ہوئیں، پھر اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد سے جب گفتگو ہوئی ہے، اس نے پوچھا کہ کون ہے، ایک کنیز نے بتایا کہ یہ جناب زینب سلام اللہ علیہا ہیں، جناب زینب سے گفتگو کی، جناب زینب نے جواب دیا، اور وہاں پہ جناب زینب نے مجمع عام میں بھرے دربار میں سب کے سامنے یہ بات واضح کی کہ کون حق پہ ہے، کون باطل پہ ہے، کون صحیح ہے، کون غلط ہے۔ اور عبید اللہ ابن زیاد یہ ساری چیزیں سن کے خاموش ہو گیا، یا یوں کہا جائے کہ اس کو خاموش ہونا پڑا۔ یہ جو مراحل ہیں، پھر اس کے بعد جو ثانیہ زہرا نے گفتگو کی تھی اور اس سے جو جملے اور پوائنٹس نکل رہے تھے ان میں سے بات پہ گفتگو، اس میں سے بعض پہ گفتگو ہوئی۔ آج اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ثانیہ زہرا نے جو کوفے میں خطبہ پیش کیا اور جو کوفے میں بات کی، وہ ساری بات اس نے سرکار سید الشہداء کی تحریک کو بچا لیا، نہ یہ کہ تحریک کو بچایا، کربلا کی تحریک کو آگے بڑھایا۔ ابن زیاد یا یزید یہ چاہتے تھے، یہ دونوں یہ چاہتے تھے کہ سرکار سید الشہداء کی تحریک کو ختم کیا جائے۔ ثانیہ زہرا کی یہ کوشش تھی کہ اس تحریک کو ختم نہیں ہونے دیں گے۔ اب آج انسان خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون جیتا ہے، کون ہارا ہے۔ ایک وہ خاتون کی جو اسیری کے عالم میں تھی وہ جیتی ہیں، یا وہ حکمران کی جو حکومت پہ تھے، اقتدار پہ تھے، دولت تھی، مین پاور تھا، اسلحے تھے، سب کچھ وہ جیتے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان عہدے اور اقتدار سے نہیں جیتتا ہے، انسان حق اور باطل کی بنیاد پہ جیتتا ہے۔ لہٰذا ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مقصد آج تک باقی ہے۔ یزید کا مقصد ختم ہو گیا، ابن زیاد کا مقصد ختم ہو گیا، اور دونوں ذلیل ہو گئے۔ سرکار سید الشہداء کی اس تحریک کو باقی رکھا، اور نہ یہ کہ باقی رکھا ثانیہ زہرا کے خطبات نے۔ البتہ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں وہ بھی چیزیں شامل ہیں کہ جو بعض موقعوں پہ جناب ام کلثوم نے پیش کی ہیں، وہ بھی چیزیں شامل ہیں کہ جو خود امام سجاد علیہ السلام نے پیش کی ہیں، آپ کی گفتگو، خطبات، وہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ لیکن یہاں پہ ہم لوگوں کی گفتگو اس پہلو سے ہے کہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جو خدمات انجام دیے ہیں اور آپ کے اپنے خطبات کے جو نتائج، لہٰذا ہم لوگ اس پہلو سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مثلاً یہ سارا کارنامہ صرف ثانیہ زہرا کا ہے، امام سجاد علیہ السلام کا کچھ اس میں ہے ہی نہیں، یا باقی جو خواتین اور دوسرے افراد ان کا کچھ نہیں ہے، نہیں، روایات میں ہے، اور جس کو جہاں جیسا موقع اور جس کی جو ذمہ داری تھی اس اعتبار سے اس نے اپنی ذمہ داری کو انجام دینے کی کوشش کی ہے۔ تو وہ گفتگو الگ ہے، وہ انشاءاللہ کسی اور موقع پہ، یہاں پہ اس موضوع کے مطابق ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے نہ یہ کہ کوفے میں سرکار سید الشہداء کی تحریک کو بچایا، کوفے والوں کے ذریعے سے جو تحریک، یا یوں کہا جائے کہ خود ابن زیاد جو اس تحریک کو ضائع کرنا چاہتا تھا، اس کو اس کے باطل مقاصد اور اہداف میں کامیاب نہیں ہونے دیا، تحریک کو بچایا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ثانیہ زہرا نے
کوفے والوں کے ذہنوں میں وہ فکر بودھی، یا یوں کہا جائے کہ کوفے والوں کی فکر تبدیل کر دی. وہ کوفے والے کہ جو جناب مسلم کی نصرت کے لیے نہیں نکلے، وہ کوفے والے جو سرکار سید الشہداء کی نصرت کے لیے نہیں نکلے، ثانیہ زہرا کے خطبات سے ان کی فکر میں وہ تبدیلی پیدا ہو گئی کہ وہی کوفے والے سرکار سید الشہداء کے قتل کے انتقام کے لیے کھڑے ہو گئے. لہٰذا آپ دیکھیں تو خود کوفے میں سے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ انتقام کے لیے قیام ہوا ہے. اس حادثے کا انتقام کے لیے انہوں نے کمر کس لی. کیوں؟ یہ حالت کیسے تبدیل ہوئی؟ ان کو ان کی غلطی کا احساس دلایا گیا. غلطی کا احساس جب پیدا ہوا تو ان کے اندر ندامت پیدا ہوئی، شرمندگی پیدا ہوئی. جب ندامت پیدا ہوئی، شرمندگی پیدا ہوئی تو انہوں نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا کہ اب ٹھیک ہے، اس کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے، اور پھر تبدیلی ہوئی. حالانکہ وہ جو کوفے والوں کی غلطی ہوئی اور جس کا جو نقصان تھا عالم اسلام کو جو پہنچا، اس کی بھرپائی تقریباً ناممکن ہے. اور یہ ایک پوری گفتگو ہے تفصیلی، ہم نے کسی موقع پہ ایک روایت کے ذریعے سے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا، کبھی انشاءاللہ اس مورد پہ گفتگو کریں گے. حالات ایسے تھے کہ اگر کوفے والے اپنی ذمہ داریوں پہ عمل کرتے تو یہ وہ زمانہ تھا، یہ وہ موقع تھا کہ جب عالم اسلام میں واقعی اسلامی حکومت قائم ہو جاتی اور سرکار سید الشہداء کی حکومت قائم ہو جاتی، اور جس کے نتیجے میں واقعی جو سرکار سید الشہداء کا ہدف تھا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، ہم اپنے جد کی امت میں اصلاح کے لیے قیام کر رہے ہیں، تو واقعی اصلاح کا ایک قدم بڑھ جاتا، بلکہ اصلاح ہو جاتی. اور تب سے آج تک عالم اسلام یا عالم اسلام کی وجہ سے، خود عالم اسلام میں اور عالم اسلام کی وجہ سے پوری دنیا کو جو فائدہ ہوتا، اس کی انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے. کچھ لوگ کوفے والے، کبھی کبھی ہوتا نا کہ کچھ لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے کافی لوگوں کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. اور یہ غلطیاں اسلام میں ہوئی ہیں بعض موقعوں پہ. یہ غلطی اس وقت بھی ہوئی کہ جب مولا کائنات کا حق لیا گیا. ایک شہر کے کچھ لوگوں کی وجہ سے اتنے بڑے مسائل پیش آئے. یہ غلطی اس وقت ہوئی جب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا لوگوں کو نصرت کے لیے بلا رہی تھیں اور لوگ نہیں نکلے. اگر لوگ نکل آتے تو شاید اسلام کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا. اور یہ غلطی اس وقت ہوئی ہے کہ جب سرکار سید الشہداء لوگوں کو بلا رہے تھے اور وہ بالخصوص کوفے والے نصرت کے لیے نہیں آئے. اگرچہ اس غلطی میں سبھی شامل ہیں، کیونکہ سرکار سید الشہداء نے سب کو بلایا ہے، دوسرے شہر والوں کو ہی بلایا تھا. جو جس کو بلایا، جہاں جہاں تک خبر گئی، اطلاع گئی، اور جو نہیں آیا وہ سب اس غلطی میں شامل ہیں. لیکن بالخصوص کوفے والے، چونکہ وہ نزدیک تھے، انہوں نے خط لکھ کے بلایا تھا. جناب مسلم وہیں شہید ہوئے، سرکار سید الشہداء وہیں جا رہے تھے. بہت ساری چیزیں ہیں جو کوفے سے متعلق ہیں، ورنہ شاید اس وقت حکومت اسلامی قائم ہو جاتی، واقعی حکومت اسلامی قائم ہو جاتی، اور دنیا کچھ اور رنگ دیکھتی، اور شاید آج حالات کچھ اور تبدیل ہوتے. لیکن بہرحال خیر، انہوں نے غلطی کا احساس کیا کوفے والوں نے، اور غلطی کے احساس کے بعد پھر ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا، جس کے نتیجے میں قیام کی بات سامنے آئی. یوں کہا جا سکتا ہے کہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کے خطبات نے کوفے کو ہلا دیا. سنتے ہیں نا کہ فلاں کی گفتگو نے پورے مجمع کو ہلا دیا، فلاں کی بات نے پورے شہر کو ہلا دیا. ہلنے کا مطلب زلزلہ نہیں ہے. ہلنے کا مطلب کہ جو اس کی جو موجودہ اس کی حالت تھی وہ ہل گئی، جو اس کا اس وقت کا وجود تھا وہ ہل گیا. ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جب خطبات پیش کیے، جب بات کی، تو جو کوفے والوں کی فکر تھی وہ فکر ہل گئی، جو کوفے والوں کی سوچ تھی وہ سوچ ہل گئی، جو کوفے والوں کے پاس ایک دین، جھوٹا دین تھا دین کے نام پہ، وہ دین ہل گیا. جو کوفے والوں کے دلوں میں ایک خوف بیٹھا ہوا تھا وہ ہل گیا. فکر تبدیل ہو گئی، سوچ تبدیل ہو گئی، دین تبدیل ہو گیا، بزدلی شجاعت میں تبدیل ہو گئی.
تو ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کے خطبات نے یا آپ کی گفتگو نے کوفے کو ہلا دیا، کوفے کی حکومت کو ہلا دیا، عبید اللہ ابن زیاد کی حکومت کو ہلا دیا، اس کے تخت کو ہلا دیا، اس کے عزم و ارادے کو ہلا دیا، اس کے اہداف و مقاصد کو ہلا دیا۔ یوں کہا جائے کہ سرکار سید الشہداء کو کربلا میں بعنوان جسم تو قتل کیا گیا، لیکن اب جو یہ جنگ چلی ہے ثانیہ زہرا کی، یہ چونکہ اہل بیت کی جنگیں کبھی جسموں کی جنگیں نہیں رہی ہیں، اہل بیت کی جنگیں اہداف و مقاصد کی جنگیں رہی ہیں، لہٰذا ہمیشہ اہل بیت نے نور کے ذریعے سے ظلمت کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے، روشنی کے ذریعے سے اندھیرے کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے، ہدایت کے ذریعے سے گمراہی کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ لہٰذا کربلا کے اس انقلاب کے بعد کی جو کربلا ایک مصباح ہدیٰ سرکار سید الشہداء ہدایت کا چراغ ہیں، مصباح ہدیٰ ہیں، تو اس چراغ کو لے کے جب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا گئیں تو پھر اب کوفے پہنچیں تو عبید اللہ ابن زیاد کی گمراہی کا اندھیرا ختم ہو گیا، جسم باقی رہ گیا لیکن ابن زیاد کی شخصیت قتل ہو گئی، کیونکہ اس کی شخصیت سراپا گمراہی تھی۔ جب یہ مصباح ہدیٰ ہدایت کا چراغ آیا تو وہ پھر ظلمت کا اندھیرا، ظلمت گمراہی کا اندھیرا وہ اس طریقے سے ختم ہو گیا کہ ابن زیاد کی شخصیت ختم ہو گئی۔ اور جب یہی مصباح ہدیٰ ہدایت کا چراغ شام میں پہنچا ہے تو یزید کی گمراہی کا اندھیرا ایسا ختم ہو گیا کہ یزید اپنے بیٹے کی نگاہ میں بھی کسی لائق نہیں رہ گیا۔ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ایک انقلاب ہے، آپ کی تحریک ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو عزاداری کے ذریعے ہم کو حاصل ہونی چاہیے کہ جہاں جہاں عزاداری پہنچے وہاں وہاں یہ ہدایت کا سامان پہنچے، وہاں یہ تبدیلی پیدا ہو، وہاں یہ انقلاب پیدا ہو جائے۔ لہٰذا ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کوفے والوں کو ہلا دیا، لرزہ طاری ہو گیا۔ البتہ یہ ہلانا اس اعتبار سے بھی اور ہلانا اس اعتبار سے بھی کہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کی گفتگو کے بعد جب آپ نے خوف خدا کی بات کی، اللہ کے خوف کی بات کی، تو وہ لوگ کہ جو اپنے جرم کو محسوس، پہلے جرم کا احساس دلایا اور جب جرم کا احساس دلایا اب جو خوف خدا کی بات کی تو وہ خوف الہی سے کانپ گئے، ڈر گئے۔ اور ابن زیاد جیسے لوگ جن کے دل سیاہ ہو چکے تھے، خوف الہی کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑنے والا تھا، وہ اپنی ظاہری حکومت کو خطرے میں دیکھ کے ڈر گئے، ہلے سب، ڈرے سب، لرزہ سب پہ طاری ہوا۔ لیکن جس کے جو حالات تھے اس اعتبار سے، کوئی اللہ کے خوف سے ڈرا تو اس نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا، کوئی حکومت کے اعتبار سے ڈرا تو اس نے اس کی کوشش کی، اگرچہ بہت زیادہ کامیابی نہیں ہوئی، کیونکہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جو ان لوگوں کے حکومت کی نابودی کا اعلان کیا تھا وہ بھی عنقریب دیکھنے میں آ گیا، اور بہت جلد عبید اللہ ابن زیاد قتل کیا گیا اور واصل جہنم ہوا۔ لہٰذا یہ کوفے کی وہ تبدیلی، کوفے کے لوگوں پہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ بنی امیہ اور اموی خاندان، اموی افراد، اموی لوگوں کو فالو کرنے والے، ان سے متاثر ہونے والے سب کے سب حقیقت بنی امیہ کو پہچان گئے، ان کی نگاہوں میں بنی امیہ رسوا ہو گئے۔ لہٰذا اب اگر یہ ساری چیزیں دیکھیں تو ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کا خطبہ، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا خطبہ، جناب فاطمہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا کا خطبہ، اور بالخصوص امام سجاد علیہ السلام کے خطبے، ان ساری چیزوں نے دارالامارہ کے اندر وہ حالت پیدا کی۔ اور یہی نہیں، یہ ان لوگوں کی گفتگو پھر ساتھ میں عبداللہ بن عفیف ازدی کا وہ اعتراض کہ جو سرکار سید الشہداء کے سر کے توہین کی بنیاد پہ تھا، یا زید بن ارقم، ان ساری چیزوں نے کوفے والوں کے اندر وہ جرأت پیدا کر دی
کہ وہ کوفے والے کہ جو کل حکومت سے ڈر کے جناب مسلم کی نصرت کے لیے نہیں نکلے تھے، ان کے اندر قیام کرنے کی صلاحیت اور شجاعت پیدا ہو گئی. قیام توابین وجود میں آیا. یہ قیام توابین کا نام اور اس کی جو حقیقت ہے یہی ہے. توابین، توبہ کرنے والے، بہت زیادہ توبہ کرنے والے. وہ اپنی غلطی کا احساس کر رہے تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو کھونا تھا وہ انہوں نے کھو دیا. اور اس وقت اگر ان کو احساس ہوتا، جب وقت تھا اس وقت جو فائدہ ملتا، وہ فائدہ اب نہیں مل پایا. لیکن بہرحال انہوں نے اپنی غلطی سے استغفار کیا، توبہ کیا، قیام کیا، اور اتنا زیادہ ان کو غلطی کا احساس ہو گیا تھا کہ جناب مختار کا قیام ہونے والا تھا، لیکن انہوں نے انتظار نہیں کیا کہ دونوں قیام مل جائیں. ان کو اتنی جلد بازی تھی. قیام توابین ہوا، پھر جناب مختار علیہ السلام کا قیام ہوا. اور یہ دونوں قیام اس بات کی دلیل ہے کہ کوفہ کتنا تبدیل ہو گیا. اگر یہ دونوں قیام مل جاتے تو ایک الگ فرق ہوتا. خود ان دونوں قیام کی بھی اپنی ایک تحلیلی گفتگو ہے، انالائز ہے، سیاسی ہر اعتبار سے، کہ وہ ظاہر سی بات ہے کہ ابھی ہمارے موضوع میں وہ نہیں ہے. کوفے والوں میں جرأت پیدا ہوئی، اس لیے یہ دو قیام وجود میں آئی. کوفے والوں میں شجاعت آئی، اس لیے یہ قیام وجود میں آئے. اور پھر جس کے نتیجے میں در واقع ثانیہ زہرا کے خطبات کے نتیجے میں، ان ساری چیزوں کے نتیجے میں بنی امیہ دنیا اور آخرت دونوں کی تباہی کی طرف پہنچ گئے. دین کے خلاف ایک بھی قدم اٹھانے والا نہ دنیا میں وہ باقی رہتا ہے، نہ آخرت میں باقی رہتا ہے. نہ دنیا میں اس کو عزت ملتی ہے، نہ آخرت میں اس کو عزت ملتی ہے. نہ دنیا میں وہ کامیاب ہوتا ہے، نہ آخرت میں کامیاب ہوتا ہے. وہ دنیا میں بھی تباہ ہوتا ہے اور برباد ہوتا ہے، اور آخرت میں تو تباہ و برباد ہے ہی وہ. لہٰذا ان لوگوں کی تباہی و بربادی دنیا میں بھی رہی اور آخرت میں بھی. دنیا اور آخرت دونوں کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا. لہٰذا جو حالات اور جو تبدیلیاں، جو ان لوگوں کی تذلیل، وہ تاریخ میں چھپی ہوئی نہیں ہے، سب کو معلوم ہے. اور پھر ان دونوں قیام کے نتیجے میں قیام توابین، جب قیام توابین ہوا تو بہرحال اس کو کچل دیا گیا. بہت سے لوگ اس میں شہید ہوئے اور وہ قیام بہت زیادہ نتیجے تک نہیں پہنچ پایا. لیکن پھر اس کے بعد جب جناب مختار کا قیام وجود میں آیا تو اب یہ قیام ہو چکا تھا، حالات تبدیل خود یہ قیام اس نے حالات تبدیل کیا تھا، اس کے اثرات تھے. تو اب جناب مختار کے قیام کے نتیجے میں پھر وہ جو قاتلان نے سرکار سید الشہداء کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے قتل کیا گیا، اور جو ذلیل ہوئے وہ لوگ کی ان کو کہیں منہ چھپانے کی بھی جگہ نہیں مل رہی تھی. آپ دیکھیں فضا کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھیں. کل جن کے اوپر بڑے فخر اور افتخار کے ساتھ وہ حکومت کر رہے تھے، وہ آرڈر دے رہے تھے، دیکھیں اس طرح کی طاقتوں کا انجام یہی ہوتا ہے. اور آج بھی جو اس طرح کی طاقتیں، چاہے غدافی کو دیکھ لیں، چاہے وہ صدام کے جو حالات ہوئے وہ دیکھ لیں، جو بھی اس طرح کے حکمران تھے، اور موجودہ وہ ظالم حکمران کہ جو ظلم کر رہے ہیں، وہ اس آئینے میں اپنے نتیجے کو دیکھیں کہ عنقریب وہ بھی اسی نتیجے تک پہنچیں گے. یہ جن کے نام ہیں صدام کی حکومت، ظاہر دنیا کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے تو معیار ہے کہ باطل کبھی طاقتور نہیں ہوتا ہے. دنیا کے اعتبار سے بہت مضبوط طاقت تھی، اور ایسا انتظام ہوا، اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ جس امریکہ کے آغوش میں وہ کھیل رہا تھا، جس امریکہ کے گود میں وہ کھیل رہا تھا، وہی امریکہ اس کی تباہی و بربادی کا باعث بنا. غدافی کے حالات کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں، چھپے ہوئے نہیں ہیں. پھر آج یہ جو حکمران اپنی اس چھوٹی سی مختصر سی کم وقت کی حکومت پہ اتنا گھمنڈ کر کے عوام الناس پہ ظلم کر رہے ہیں، کیا ان کی عقلوں پہ پتھر پڑ گئے ہیں کہ ان کے سامنے ایسے باطل حکمران کے نتائج نہیں ہیں؟ کہ ان کو نہیں لگتا، ان کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں، ان ساری چیزوں سے بہت بڑے بن جائیں گے.
دنیا میں ظلم کرنے والا کبھی بھی چین سے نہیں رہ رہا ہے، چاہے وہ کتنے بڑے اقتدار پہ کیوں نہ ہو۔ ظلم کرنے والا، کیونکہ ظالم ایک الگ کیٹیگری میں گنا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی جو حکمران، جو افراد اقتدار پانے کی بنیاد پہ اپنی کمظرفی کی وجہ سے الٹے سیدھے مظالم کر رہے ہیں، اور ان کی شہ کی بنیاد پہ جو چھٹبھئیے کوچے اور گلی میں گھوم گھوم کے لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں، ان کی داستان اور ان کے نتائج آنے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ یہ بھی ان حالات سے گزریں گے کہ دنیا کے لیے عبرت بنیں گے۔ صدام دنیا کے لیے عبرت بن گیا، غدافی دنیا کے لیے عبرت بن گیا، تاریخ میں جائیں تو یزید دنیا کے لیے عبرت ہے، ابن زیاد دنیا کے لیے عبرت ہے، اور اس طرح کے جتنے حکمران گزرے ہیں دنیا کے لیے عبرت ہیں۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ ان سے عبرت لیں، اور اگر نہیں لیں گے تو آنے والا وقت ان سے عبرت لے گا، کیونکہ ان کا حشر اتنا خراب و برباد ہونے والا ہے۔ البتہ مسئلہ صرف ان کا نہیں ہے، ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا اور اسیران کربلا علیہم الصلوۃ والسلام کے اس شجاعانہ واقعات اور باتوں کو سننے کے بعد ہم کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ یزید خود سے یزید نہیں بنتا ہے، یزید اس لیے یزید بنتا ہے کہ جو لوگ غلط اور صحیح سمجھ رہے ہیں، ہم ان کی بات چھوڑیں کہ جو احمق ہیں جن کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے، جو غلط اور صحیح سمجھ رہے ہیں ان کی خاموشی یزید کو یزید بناتی ہے۔ خوب یہ روایت ہے، اس کو ہم نے کسی موقع پہ پیش کیا ہے، صرف اشارہ کریں گے کہ حاکم شام اپنی زندگی میں یزید کو لے کے مدینے آیا تھا اور چاہتا تھا کہ یزید کے ہاتھ پہ سب بیعت کریں۔ اس وقت سرکار سید الشہداء نے یزید کی جو مذمت کی تھی، جس طریقے سے یزید کے صفات گنائے تھے، اگر مدینے والے اس وقت یزید کو پہچان کے اسی اعتبار سے اس کی مذمت کر دیتے تو بعد میں پوری امت مسلمہ کو اتنے بدترین حالات سے نہیں گزرنا پڑتا۔ لیکن چونکہ جس موقع پہ ہوتا ہے نا، ایک بہت بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب خطرات شروع ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کیوں لوگوں کی فکریں اتنی سائیکل نہیں ہوتی، اتنی موٹی ہیں کہ بہت جلدی سے خرابیوں کو پہچان نہیں پاتے، اور جب پہچانتے ہیں تو اس وقت پھر ان کی جڑ اتنی مضبوط ہو چکی ہوتی ہے کہ ان سے مقابلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ پھر یہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں کہ اگرچہ نہیں ہے کمزور، مقابلہ کرنا سخت ہے، مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، البتہ مشکل بھی نہیں ہے اگر انسان کا ایمان صحیح ہو۔ پھر اپنے کو کمزور محسوس کرتے ہیں، اور ان کی کمزوری کا احساس در واقع ان کو کمزور بناتا ہے، ورنہ در واقع یہ کمزور نہیں ہے۔ پھر یہ جو حالات ہوتے ہیں یہ ظالم کو دن بدن مضبوط کرتے جاتے ہیں، اور پھر ظالم ایک یزید کی شکل میں آتا ہے۔ اس وقت کوئی نہ کوئی ایک ایسا مرد میدان جیالہ کربلا کے درس پہ عمل کرنے والا پیدا ہوتا ہے کہ جو صرف للہیت میں یا اللہ کے لیے یا حق کے لیے یا باطل کے مقابلے کے لیے آواز اٹھاتا ہے۔ پوری تاریخ گواہ ہے، اب دنیا یعنی اسلام سے ہٹ کے بھی اگر آپ دیکھیں، پھر جب آواز اٹھاتا ہے تو چاہے بظاہر کتنی ہی ہلکی اور چھوٹی آواز کیوں نہ ہو، بڑی بڑی حکومتوں کو گرا دیتی ہے۔ آج ہمارے یہاں جو مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، جو ہندوستانیوں کا، کیونکہ بہت سے نان مسلم بھی قتل ہو رہے ہیں، جو مظالم کشمیر میں ہو رہے ہیں، جس طریقے سے پیلیٹ گن سے جوانوں کو زخمی کیا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے نانے کتنے افراد شہید ہوئے ہیں، یہ سارے مظالم اور اتنی تیزی سے بڑھتے ہوئے مظالم یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آنے والے وقت میں یہ ظلم کرنے والوں کے بد سے بدترین حالات پیش آنے والے ہیں۔ یہاں پہ
عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا کے اپنے آپ کو حق کے گروہ میں شامل کر لے، ورنہ خاموش رہ کے باطل میں شامل ہو جائے گا۔ کام تو جو ہونا ہے وہ ہوگا، حق غالب آئے گا، باطل نیست و نابود ہوگا، ظالم برباد ہوگا، مظلوم کے ساتھ انصاف ہوگا۔ لیکن جو اتنا وقت بچتا ہے، جو در واقع یہ مہلت ہوتی ہے، یہ مہلت ظالم کے لیے بھی ہوتی ہے کہ شاید سمجھ میں آ جائے، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہوتی ہے کہ جو خاموش ہیں کہ شاید ان کے اب عقل آ جائے اور آواز اٹھا دیں۔ جب یہ آواز اٹھا دیں گے تو ذمہ داری ادا ہو جائے گی، پھر یہ مجرم نہیں ہوں گے، لیکن آواز نہیں اٹھائیں گے تو یہ بھی جرم میں شامل ہوں گے۔ اور ظالم کے مقابلے میں جب تک خاموش رہیں گے، ظالم نہ یہ کہ مضبوط ہوگا، ظلم میں اس کے اضافہ ہوگا۔ کربلا، عزاداری، ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر، کربلا کے بچوں کا ذکر، یہ ہم کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے، ہم کو راستہ بتاتا ہے کہ ہمارا راستہ کس طرف ہے۔ لہذا یہ کربلا کے جیالے، اسیران کربلا، اس اسیری کے عالم میں، قید و بند کی عالم میں، انہوں نے اس کوفے میں پورا انقلاب برپا کر دیا، پورا کوفہ تبدیل ہو گیا۔ مکان، دروازے، در و دیوار کے اعتبار سے وہی کوفہ تھا، لوگوں کے شکلوں کے اعتبار سے وہی کوفہ تھا، لیکن لوگوں کے فکروں کے اعتبار سے تبدیل ہو گیا تھا، لوگوں کے مذہب کے اعتبار سے تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ کوفہ کہ جہاں کچھ دن پہلے کتنے ایسے لوگ تھے کہ جن کا مذہب سرکار سید الشہداء کا قتل تھا، وہ کوفہ اب ایسا تبدیل ہو گیا تھا کہ ان کا مذہب یزید کے خلاف قیام ہو گیا تھا۔ اسے کہتے ہیں انقلاب۔ یہ سرکار سید الشہداء کی تحریک تھی کہ جس کو لے کے ثانیہ زہرا گئیں، اور یہ جو گزری ہے تو پوری تبدیلی۔ اور یہاں پہ ایک جملہ ہم اور عرض کرتے چلیں کہ در واقع یہ اسیروں کا قافلہ نہیں تھا، یہ در واقع ثانیہ زہرا تھیں کہ جو سرکار سید الشہداء کے جلوس کو لے کے گزر رہی تھیں، اور یہ جلوس جہاں جہاں سے گزرتا گیا وہاں انقلاب آتا گیا۔ اور پھر یہاں پہ جب یہ بات آئی ہے تو ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ آج بھی ہمارے جلوس کو اس طریقے سے ہمیں پروگرامنگ کرنا چاہیے کہ ہمارے جلوس جہاں سے گزر جائیں وہاں ایک تحریک چھوڑتے ہوئے جائیں، وہاں وہ تبدیلی اور انقلاب برپا کرتے ہوئے جائیں کہ وہ لوگ تبدیل ہو جائیں۔ جلوس چاہے اس کے نوحے ہوں، اس سے لوگوں کو میسج ملے، چاہے اس میں انداز بیان ہو، چاہے اس میں تقریر ہو، جو بھی چیزیں ہم انجام دے رہے ہیں اس اعتبار سے ہو کہ لوگوں کو میسج دے، لوگوں کو معلوم ہو کہ کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ لا تعلق ہو کے گزر جائیں گے، ٹھیک ہے ایک مذہب کا اپنا کچھ ہے وہ کر رہے ہیں، نہیں۔ جلوس کا مطلب یہ کہ ہم عام لوگوں سے، سڑک پہ چلنے والوں سے مخاطب ہیں، ان تک اپنی بات کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ ورنہ ہماری قوم تو مجلسوں میں آ ہی جاتی ہے، کون نہیں آئے گا مجلس میں؟ جلوس نکلتا ہے کہ جو لوگ ہمارے یہاں مجلسوں میں نہیں آئے ہیں ان کے گھروں پہ، ان کے دروازے پہ جا کے، سڑکوں پہ جا کے ان تک ہم پیغام حسینی کو پہنچائیں تاکہ حسینیت پوری دنیا میں اور زمانے میں چھا جائے۔ کیونکہ حسینیت یعنی ظلم سے مقابلہ، حسینیت یعنی باطل کے خلاف آواز اٹھانا، حسینیت یعنی باطل کے خلاف آواز اٹھانے کی طاقت اور جرأت۔ ہم سرکار سید الشہداء کے درس کے ذریعے سے لوگوں میں یہ تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ خوب یہ کوفے کے حالات بہت زیادہ اس پہ ہم وقت نہیں لیں گے، کیونکہ اصل جو ہم کو ثانیہ زہرا کا خطبہ عرض کرنا تھا وہ شام کا خطبہ تھا، اگرچہ بہت زیادہ ابھی مجلسیں نہیں باقی ہیں، لیکن شام کے بہرحال اس سے پہلے کہ خطبہ ذکر ہو، وہاں کے خود حالات پہ تھوڑی سی گفتگو، جس طریقے سے کوفے کے حالات پہ تھوڑی گفتگو ہوئی ہے، حالات پہ تھوڑی سی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ آج کی مجلس میں ہم اس بات کو شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ کل اسی بات کو آگے بڑھائیں گے، کنٹینیو کریں گے۔ یہ اسیران کربلا کا قافلہ جس نے کوفے کو سر کیا، تاریخی اعتبار سے اس کو کوفے میں قید خانے میں قید کر دیا گیا، اور ایک قاصد خط لے کے گیا شام، اس نے بتایا یزید کو ایسا ایسا ہوا ہے، کیا کہنا ہے۔ جب قاصد گیا، یزید نے جواب لکھا، جواب لے کے آیا، تب تک یہ قید خانے میں بند رہا، قید رہا۔ پھر جب جواب آیا تو اس جواب کے
مطابق اس قافلے کو یزید کے ہاں بھیج دیا گیا۔ یزید نے جو اپنے یہاں بلوایا تھا اس کے پیچھے اہداف و مقاصد تھے۔ یزید کو اپنی شجاعت دکھانی تھی جو کہ بہرحال نہیں تھی، یزید کو اپنی طاقت دکھانی تھی، اپنی فتح دکھانی تھی، اپنی کامیابی دکھانی تھی، اپنے کو صحیح ثابت کرنا تھا، جو باتیں انشاءاللہ وہ شام کے حالات میں ہم الگ الگ اس سے ذکر کریں گے۔ یہ قافلہ جب شام پہنچا ہے تو در واقع ایک اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو شام والے ان کے پاس جو بھی چیز تھی بعنوان اسلام وہ حقیقی اسلام نہیں تھا، اور اگر اقتدار اور حکومت کے اعتبار سے بات کیا جائے تو بظاہر یزید کی حکومت یا بنی امیہ کی حکومت شام میں بہت مضبوط حکومت تھی، مستحکم حکومت تھی۔ شام والوں کی ایک پرابلم، اور بہرحال اس وقت کے مسائل بھی تھے کیونکہ ظاہر ہے سوشل میڈیا نہیں تھا، میڈیا تعبیراً ہم کہہ سکتے ہیں مجلسیں، اور یہ مجلس بھی اس شکل کی نہیں بہرحال، لیکن وہ جو ممبروں پہ آ کے لوگ خطبے بیان کرتے تھے، شورا اس طرح کا، تو وہ بھی محدود تھے، شہر سے باہر آنا جانا اتنا نہیں تھا، اور اس پہ پابندی بھی تھی کہ آنے والا کیا بیان کرتا ہے کیا نہیں، جو کہ ایک واقعہ ہم نے کسی موقع پہ پیش کیا تھا کہ جب ایک صحابی رسول مدینے سے شام آ رہے تھے تو کسی ایک شخصیت نے ان سے کہا کہ آپ شام تو جا رہے ہیں لیکن شام میں رسول کی حدیث نہ بیان کیجیے گا، وہ لوگ قرآن کی تلاوت میں مصروف ہیں، ان کو اسی میں مصروف رکھیے گا اور حدیث رسول نہ بیان کیجیے گا۔ اس طریقے سے شام والوں سے دین کو دور رکھا گیا تھا۔ تو شام کا اپنا ایک ماحول تھا جو محدود ماحول تھا، بہت زیادہ شام میں باہر سے اطلاع نہیں تھی۔ بنی امیہ نے اپنے اعتبار سے شام کے ماحول کو آمادہ کیا تھا، اور اس بنیاد پہ بنی امیہ کی حکومت بہت مضبوط تھی، کیونکہ ان کے لیے جو کچھ تھا بس یہی لوگ تھے، جو یہ کہتے تھے وہی صحیح تھا، جس طریقے سے یہ پیش کرتے تھے اس میں ان کی مکاری، عیاری، چال بازی، فریب کاری، دھوکے بازی، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ لہٰذا اس اعتبار سے شام کی حکومت بہت بظاہر بہت مضبوط حکومت تھی، اور یہ وہ شہر ہے کہ جس میں ایک عرصے سے، طولانی عرصے سے، تقریباً 40 سال شاید اس سے زیادہ سے، شام میں اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے خلاف لوگوں کو ورغلایا گیا تھا۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف لوگوں کے دلوں میں، اہل بیت بالخصوص مولا کائنات کے بغض کو بویا گیا تھا، لوگوں کے دلوں میں بغض پیدا کیا گیا تھا، بتایا گیا تھا دیکھو علی نعوذ باللہ، ایسے وہ واقعات مشہور ہیں، سنا ہوگا آپ نے کہ مثلا لوگ آتے تھے اور لوٹتے تو کہتے تھے ہم کو علی نے بھیجا ہے، لوگ آتے تھے قتل کرتے تھے اور کہتے تھے، جھوٹ بولتے تھے کہ ہم کو علی نے، بچوں سے کھلونے چھین لیتے تو کہتے تھے علی نے بھیجا ہے، تاکہ بچپنے سے لوگوں کے دلوں میں امام علی سے بغض و نفرت پیدا ہو جائے، اور پھر اسی حالت میں آتے تھے لوگ ہیلپ کرتے تو کہتے تھے ہم کو مثلا بنی امیہ میں سے کسی کا نام فلاں نے بھیجا ہے۔ یہ اس طرح سے پالیسی، نگیٹو پالیسی، چال فریب، یہ چیزوں کو استعمال کیا گیا ہے۔ آج بھی ایسی، اب وقت ختم پہ ہے ورنہ ہم اس منظر کو، اس باتوں کو پیش، آج بھی اس طرح سے کچھ پالیسیز انٹرنیشنل لیول پہ اور حتیٰ بعض اوقات ملک میں بھی ایسی دکھتی ہیں کہ جس میں فریب کاری ہے، دھوکے بازی، لوگوں کے سامنے صحیح شکل نہیں پیش کی جا رہی، جس کے نتیجے میں وہ لوگ جن کے پاس بصیرت نہیں ہے، جو غافل ہیں، جو محدود لوگ ہیں، وہ حقیقت کو نہیں پہچان پاتے، سچ کو نہیں سمجھ پاتے۔ لہٰذا شام کی حکومت ظاہری اعتبار سے بہت مضبوط حکومت تھی، ان کے دلوں میں مولا کائنات اہل بیت کا بغض بھرا گیا تھا۔ مولا کائنات یا ائمہ اطہار، یعنی ابھی ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بعد امام حسن، امام حسین علیہ السلام تک ہی زمانہ گزرا تھا، ان کی بے احترامی، ان کے خلاف بغض اور ان کے خلاف نگیٹو پروپیگنڈا، یہ ساری چیزیں وہاں پہ استعمال کی گئی تھیں، لہٰذا ظاہری اعتبار سے مضبوط۔ اس کا ایک جو ریزن، اور یہیں پہ ہم آج کی بات کو اپنے اختتام کی طرف لے کے چلیں، اس کے پیچھے ایک جو بہت
بڑی چیز وسیلہ تھی کہ جو استعمال کی گئی اور جو آج بھی ہو رہا ہے. اور اگلا پوائنٹ انشاءاللہ کل وہ یہ کہ شام بنی امیہ کی حکومت نے اس وقت کے میڈیا کو استعمال کیا تھا. اس وقت کا میڈیا کیا تھا؟ یہی جو خطبہ تھے، ممبروں پہ آ کے جو گفتگو کرتے تھے، شعراء تھے. میڈیا یعنی وہ وسائل، وہ ذرائع کہ جو ایک میسج کو، ایک لوگوں کو، ایک پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، عام لوگوں تک پہنچائیں. یہی کام تو میڈیا کا ہے. آج یہ کام ٹی وی کے ذریعے ہوتا ہے، آج یہ کام ریڈیو کے ذریعے ہوتا ہے، آج یہ کام اس طرح کے وسائل کے ذریعے ہوتا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہوتا ہے. اس وقت یہ چیزیں نہیں تھیں، ٹی وی نہیں تھا، چینل نہیں، یہ ساری چیزیں نہیں تھیں. لوگوں کے سامنے جو میسج پہنچتے تھے وہ کون پہنچاتے تھے؟ یہ خطیب، خطبہ. البتہ خطیب سے مطلب یہاں پہ کوئی مخصوص کیٹیگری ہے، مخصوص افراد نہیں. اس وقت خطیب تھے جو بھی ممبر پہ آ کے خطاب کرتے تھے، جو بھی جس ٹائپ کے بھی تھے. اس سے یہاں مراد کوئی اس جگہ پہ فی الحال کوئی مخصوص طبقہ یہاں پہ مراد نہیں ہے. شعراء، اس وقت جو شعراء تھے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ شعراء، خطیب بھی ایسے تھے کہ جو بنی امیہ نے ان کو خریدا تھا اور وہ آ کے ممبر سے غلط بیانی کرتے تھے. شعراء ایسے تھے کہ جن کو بنی امیہ نے خریدا تھا، وہ آ کے ممبر سے غلط بیانی کرتے تھے لوگوں کے بیچ میں. اس کے علاوہ اس وقت قصہ گو ہوتے تھے جو لوگوں کے سامنے قصہ بیان کرتے تھے. افسانہ نگار ہوتے تھے جو لوگوں کے سامنے آ کے افسانے بیان کرتے تھے. ایسے افراد چھوڑے جاتے تھے کہ جہاں پہ 4 لوگ بیٹھے ہوں. ہوتا ہے ایسے ابھی بھی. اب تو بہرحال سوشل میڈیا نے لوگوں کو الگ کر دیا اور بہت دوری ہو گئی. اور بالخصوص اس زمانے میں یہ کورونا وائرس نے تو ایک دم ہی الگ کر دیا اور سوشل ڈسٹینسنگ کے نام پہ انسان سے ڈرنے لگا ہے. لیکن ایک زمانہ تھا ہندوستان میں کہ جبکہ جو بیکار قسم کے لوگ ہوتے تھے، یا مثلاً ایک انسان تھوڑی دیر کے لیے اپنا وقت معین کرتا تھا، جا کے کچھ لوگ محلے میں، علاقے میں کہیں جمع ہوتے تھے، بیٹھ کے آپس میں گفتگو کرتے تھے. کچھ لوگ مثلاً چائے کے ہوٹلوں پہ جمع ہوتے تھے، بیٹھ کے بات کرتے تھے. کوئی موضوع نکلتا تھا، لوگ اپنی نظر دیتے تھے، رائے دیتے تھے، تبصرہ ہوتا تھا. یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں. ایک بیٹھک بازی یا یوں کہا جائے کہ بیٹھنے کا رواج تھا. اس وقت بھی لوگ بیٹھتے تھے. حکومت کی طرف سے ایسے افراد چھوڑے جاتے تھے کہ جو ان لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے آ کے حکومت کے مزاج کے مطابق گفتگو کرتے تھے تاکہ ان کی فکروں کو موڑ کے حکومت کا حامی بنایا جائے، حکومت کے مزاج کے مطابق ان کو تبدیل کیا جائے. تو یہ سارا کام میڈیا کا تھا. یہ ساری چیزیں میڈیا کے ذرائع تھے. آج میڈیا کا ذریعہ کیا ہے؟ ٹی وی. آج میڈیا کا ذریعہ کیا ہے؟ ریڈیو. اگرچہ کافی کم ہو گیا لیکن پھر بعض اعتبار سے آج میڈیا کا ذریعہ کیا ہے؟ انٹرنیٹ. اس وقت میڈیا کا ذریعہ خطیب، شاعر، افسانہ نگار، کہانی قصہ گو، یا یہ وہ افراد کی جو بیٹھ کے گفتگو کرتے تھے. ان لوگوں نے ماحول کو کافی تبدیل کیا. اسی طریقے سے آج کی بھی باطل حکومت چینلز کو خرید کے ماحول کو تبدیل کر رہی ہے. ہندو برادران کے ذہنوں میں یہ غلط بات ڈالی جا رہی ہے کہ تم کو مسلمانوں سے خطرہ ہے. ایک عرصہ ہے ہندوستان میں ہندو مسلم ایک ساتھ رہ رہے، کیسے خطرہ ہو سکتا ہے جبکہ مسلمان اقلیت میں ہو؟ صرف اس لیے یہ پالیسی انٹرنیشنل لیول پہ پالیسی ہے کہ امریکہ لوگوں کے دلوں میں، ذہنوں میں خطرہ پیدا کرتا ہے کہ تم کو ISIS سے خطرہ ہے، تم کو طالبان سے خطرہ ہے، تم کو القاعدہ سے خطرہ ہے، کہ جب وہ ڈر جائیں گے تب پھر یہ اپنی فوج بھیج کے استحصال کرے گا، فائدہ اٹھائے گا. آج کی حکومت بھی لوگوں کے دلوں میں یہ خطرے ڈالتی ہے کہ تم کو مسلمانوں سے خطرہ ہے، فلاں سے خطرہ ہے، تاکہ جب وہ ڈر جائیں تب ان کا استحصال کر کے یہ آج کی باطل حکومت اپنے الو کو سیدھا کرے. پھر اس موقع پہ جب ہمارے اقتصادی حالات گر جائیں تو وہ خاموشی سے برداشت کر لیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو خطرہ ہے، یہ خطرے سے بچا رہے. جب ملک کی طاقت کو کمزور کر دیں تب بھی وہ خاموشی سے برداشت کر لیں، کیونکہ ان کو یہ محسوس ہو کہ ہم کو خطرے سے بچا رہے ہیں، جو کہ جھوٹا احساس ہے. ملک برباد ہو جائے وہ بیٹھے خالی تماشائی کی طرح دیکھتے رہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہ احساس ہوگا کہ ہم کو انہوں نے خطرے سے بچایا، جو کہ خطرہ ہے ہی نہیں، صرف ایک پروپیگنڈا ہے، جھوٹ ہے، ایک باطل سازش ہے. یہ خطرہ صرف اس لیے دکھایا گیا ہے تاکہ اپنے الو کو سیدھا کیا جائے. ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ نے
شام کے اس نگیٹو پروپیگنڈے کو توڑ دیا. انشاءاللہ کل اس پہ ہم اور مزید تفصیل سے گفتگو کریں گے. آج بھی کسی ایسے اور تھے ایسے حالات کی جن کو دبایا گیا ہے، اور آج بھی ایسے یہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، جو لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، یہ آواز بہت سی جگہوں پہ حقیقتوں کو پہنچاتی ہیں. بعض چینلز جو حق گوئی کا کام کر رہے ہیں اور جو واقعی آج کے زمانے میں بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں اپنے ملک کی، انسانیت کی، یہ لوگوں تک حقیقتوں کو پہنچا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی تحریکوں پہ پابندی لگائی جا رہی ہے. آج ہندوستان میں قانون کے اعتبار سے ایک انسان کو پروٹیسٹ کرنے کا اختیار ہے، لیکن اس حکومت میں جب کوئی کسی بھی ناانصافی کے خلاف پروٹیسٹ کرتا ہے تو پولیس آ کے اس کو بھی روکتی ہے، اس پہ ظلم کیا جاتا ہے. کاش لوگوں کے دلوں میں وہ جرأت پیدا ہو جائے کہ لوگ باطل کے خلاف نڈر ہو کے بولیں. تو دیکھ لیجئے گا کہ جس دن کچھ لوگوں کے دلوں میں، اگرچہ الحمدللہ کافی حد تک لوگوں کے دلوں میں یہ احساس ہو گیا ہے اور یہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ آنے والے وقت میں حقیقت لوگوں کے سامنے آ جائے گی اور یہ حکومت بھی دنیا کے لیے عبرت بن کے رہ جائے گی. بس آئیے ہم آپ کی زحمت کو تمام کرتے ہیں. انشاءاللہ کل ہم اسی جگہ سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. جب یہ قافلہ شام پہنچا ہے تو بنوان مصائب بھی شام کے حالات کو محسوس کر لیں تاکہ معلوم ہو کہ شام کے حالات کیا ہیں. اور کل کی گفتگو میں اسی پہ بات ہوگی کہ شام کے حالات کیا تھے. لوگوں کے دلوں میں اہل بیت سے اتنا بغض تھا کہ صرف راستے میں جو اہل بیت پہ ظلم ہوا ہے وہ چھوٹا ظلم نہیں ہے. امام سجاد علیہ السلام ایک روایت میں شام میں اپنے اوپر ڈھائے جانے والے مصائب کو بیان کرنے کا، تمہیں معلوم ہے کہ جب ہم کو شام کے راستوں سے گزارا جا رہا تھا تو یہ سپاہی شہداء کے سروں کی بے حرمتی کر رہے تھے. یہ ظلم ہے، یہ مصیبت تھی اہل بیت کے لیے کہ سروں کو بیویوں کے نزدیک لایا جا رہا تھا تاکہ نامحرموں کا مجمع بیویوں سے نزدیک ہو. شام میں امام بتاتے ہیں کہ جو لوگوں نے ظلم کیا وہ ظلم یہ کہ گھر کی چھتوں سے کوئی اس قافلے پہ پتھر پھینکتا تھا، کوئی گرم پانی پھینکتا تھا، کوئی آگ پھینکتا تھا. امام کہتے ہیں ہمارا ہاتھ بندھا ہوا تھا، سر پہ آ کے ایک آگ کا ٹکڑا گرا کہ جس کی وجہ سے ہمارے آگ سے ہمیں تکلیف محسوس ہوئی. یہ مسائل تھے، وہ مشکلات تھے کہ وہ مصیبتیں تھیں کہ جہاں سے یہ قافلہ گزرا ہے ہم کو اس محلے میں لے جایا گیا جو یہودیوں اور عیسائیوں کا محلہ تھا، اور وہاں پہ آواز دی گئی کہ آؤ دیکھو یہ وہ ہیں کہ جن کے آبا و اجداد نے تمہارے آبا و اجداد کو قتل کیا ہے، آؤ آج تم کو اگر ان سے انتقام لینا ہو تو تم ان سے انتقام لے لو. وہاں پہ بھی ہم پہ ظلم ڈھایا گیا. پھر ہم کو اس بازار میں لے جایا گیا جہاں پہ غلام و کنیز بیچے جاتے ہیں، لیکن وہ اللہ کا اہتمام تھا کہ وہ ہم کو بیچ نہ سکے، ورنہ ہم کو وہاں تک یہ لے گئے. ہمیں شام میں اس قید خانے میں بند کیا گیا کہ جہاں زمین پہ فرش نہیں تھا، جہاں اوپر چھت نہیں تھی، دن بھر کی دھوپ، رات بھر کی اوس، ایسے حالت میں ہم تھے. لیکن پھر بھی کوئی سکون و اطمینان نہیں تھا. ہر آن یہ خطرہ تھا کہ کبھی بھی ہم کو قتل کر دیا جائے. اس عالم میں ہم نے شام کے ان حالات کو گزارا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ امام مصائب کے نام پہ الشام 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 کہا کرتے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم بقضاہ و تسلیم علیہ.